بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی درود سٹوری ایک ایسے عاشق رسول بزرگ کی درود سٹوری ہے کہ جنہیں امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے درود پاک کا وظیفہ بتایا، اور ایسا خاص درود پاک بتایا کہ یہ کہتے ہیں کہ جب سے انہوں نے مجھے یہ وظیفہ بتایا نا، اور جب میں نے اس کی کثرت شروع کی تو مجھے اتنا کچھ ملا، اتنا نوازا گیا، مجھے رزق کی وسعت نصیب ہوئی، اچھی جگہ شادی ہو گئی، بال بچے ہو گئے، سب نعمتیں، سب کچھ مجھے اسی درود پاک کی برکت سے ملا ہے۔ اور میں آپ کو وہ درود پاک بھی بتاتا ہوں اور کس طرح پڑھنا ہے یہ بھی بتاتا ہوں، اور یہ درود پاک ہے کتنا بابرکت، اس کے بینیفٹس کتنے زیادہ ہیں، اور بالخصوص جو شخص چاہتا ہو کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی خاص توجہ نصیب ہو، قرب خاص نصیب ہو، حضور کی میٹھی نظر اسے نصیب ہو جائے اور سرکار اسے اپنے غلاموں میں شامل فرما لینا، تو اس درود پاک کو پڑھے۔ یقین مانے بندے کی دنیا بدل جاتی ہے، بندے کی روحانیت بدل جاتی ہے، بندہ پورے کا پورا بدل جاتا ہے اگر اس درود پاک کو پڑھے۔ تو بڑا ہی خاص درود پاک ہے۔ اور یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ یہ وہ بابرکت شخصیت ہے، یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کو بلا شبہ فی زمانہ بلا شبہ سب سے بڑا خادم درود پاک کہا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ آج مجھ جیسے جتنے بھی بیٹھے درود پاک کی دعوتیں دے رہے ہیں نا، ہم سب کے شیخ استاد امیر اہل سنت ہیں کہ انہوں نے حضور کی امت کو درود پاک کی ایسی محبت کی تعلیم دی، درود پاک کی محبت کا ایسا جام پلایا، ایسا درود پاک کی کثرت کا ذہن دیا کہ آج حضور کی امت کا بچہ بچہ حضور پر درود پاک پڑھ رہا ہے۔ ایک بات میں آپ کو خاص بتاؤں نا الیاس قادری صاحب کے حوالے سے، پیر و مرشد کے حوالے سے، یقین مانے خدا کی قسم اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا خادم درود پاک کون ہے، تو میں کہوں گا کہ وہ میرے پیر و مرشد الیاس قادری صاحب ہیں کہ حضور کی امت کو درود پاک کی راہ پر لگانے والے یہ امیر اہل سنت ہیں کہ جن کی کاوشوں سے، جن کی کوششوں سے، جن کی ترغیبات سے حضور کے امتی درود پاک کی کثرت کرنے والے بن رہے ہیں۔ اور یقین مانیے یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے، یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے، یہ میرے پیر کا صدقہ ہے کہ ایسی درود پاک کی محبت انہوں نے دل میں بٹھائی، ایسی بٹھائی کہ آج ہم درود پاک کی خدمت کر رہے ہیں، درود پاک کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور یقین مانے یہ تو درود پاک کی محبت کا ایسا جام پلاتے ہیں نا، یقین مانے نہیں پتا تھا کہ درود پاک اتنا بابرکت وظیفہ ہے کہ جو درود پاک پڑھتا ہے اتنا زیادہ نوازا جاتا ہے، نہیں پتا تھا، واللہ نہیں پتا تھا۔ لیکن یہ مدنی ماحول کی برکت، یہ شیخ کامل کی برکتیں ہیں کہ ایسا درود پاک کی محبت، درود پاک کی کثرت کا ذہن دیا کہ جب سے درود پاک کی کثرت وظیفہ بنا، درود پاک پڑھ بھی رہے ہیں، درود پاک پڑھا بھی رہے ہیں۔ اور میرے شیخ طریقت تو الحمدللہ اتنا درود پاک کی کثرت کا ذہن دیتے ہیں، آپ ان کے مدنی مذاکرے دیکھیے، ہر سوال کے جواب کے بعد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پاک کی کثرت، ہر سوال جواب کے بعد درود پاک، ہر سوال جواب کے بعد درود پاک پڑھنے کا ارشاد فرماتے ہیں، بھئی درود پڑھو، اور حضور کے امتی درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور صرف مدنی مذاکرے ہی نہیں بلکہ جو دعوت اسلامی کے جو پروگرامز ہوتے ہیں بکثرت درود پاک کی کثرت کا ذہن دیا جاتا ہے اور درود پاک پڑھنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ درود پاک کی جو کتب ہیں ان میں درود پاک کی کثرت، درود پاک کی رغبت، اور ہر پیج کے اوپر درود پاک کی حدیث اور بڑا کچھ درود پاک کے حوالے سے کہ بندہ جو ہے وہ جب دعوت اسلامی کی کتب پڑھتا ہے نا تو اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ میں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں بے شمار عاشقان رسول ایسے ہوں گے کہ جو امیر اہل سنت کی ترغیبات پر درود پاک کی کثرت کرنے والے بنے، اور درود پاک سے ایسی محبت ہوئی کہ آج تک وہ جو درود پاک کی کثرت کر رہے ہیں، اور درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے انہوں نے بہت زیادہ فیض پایا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ میں درود پاک کا عادی کیسے بنا، مجھے درود پاک سے بہت زیادہ محبت کیسے ہوئی، تو یقین مانیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ مدنی ماحول کی برکت ہے کہ جب ہم اجتماع میں جاتے تھے، میں کافی سالوں پہلے کی بات بتا رہا ہوں، کہ ایسا درود پاک کی محبت، ایسی درود پاک کی محبت دل میں رچ بس گئی، تب کی بات ہے، عرصہ کوئی 14-15 سال پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم جاتے نا اجتماع میں، کاؤنٹر تسبیح تو اپنے ساتھ رکھنا لازم سمجھتے تھے نا، کہ بھئی
درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے۔ ایسی درود پاک کی محبت امیر اہل سنت نے دل میں بٹھائی کہ آج ہے وہ مجھ جیسا نکارہ بندہ درود پاک کی دعوت دے رہا ہے۔ اب تصور کرنے کے کتنے عاشقان رسول ایسے ہوں گے کہ جو درود پاک کی دعوت دے رہے ہوں گے، اور پیچھے تربیت کن کی ہے؟ امیر اہل سنت کی۔ تو اور بھی بہت سارے خادمین درود پاک ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ امیر اہل سنت بہت بڑے خادم درود پاک ہیں، اور جس کو درود پاک کا وظیفہ ظاہر ہے کہ یہ بتائیں گے تو اس کے لیے کتنا بابرکت وظیفہ ہوگا، اس وظیفے میں کتنی تاثیر ہوگی، اس کی کیسی کیسی برکتیں ملیں گی۔ تو یہی برکت ان عاشق رسول جو اعجاز قادری صاحب، جن کا میں واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ اعجاز قادری صاحب کہتے ہیں کہ مجھے درود پاک کی برکت کیسے ملی؟ کہتے ہیں کہ یہ سن 85-86 کی بات ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب امیر اہل سنت گلزار حبیب مسجد میں ہوا کرتے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور میں درود پاک کا یہ صیغہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت عطا فرمائیں۔ پھر درود پاک پڑھا، پڑھ کر سنایا، اور یہ درود پاک تھا صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ یہ درود پاک تھا۔ میں نے عرض کی حضور یہ درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں، اجازت عطا فرمائیں۔ فرمایا کہ اس طرح پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ نور من نور اللہ، اس طرح پڑھو، پھر دیکھو کہ تمہیں کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور جا کر درود پاک، اسی درود پاک کا ورد شروع کیا، اور مجھے ایسی برکتیں ملی کہ میرا کاروبار بھی بہت اچھا چلنا شروع ہو گیا، اور میری زندگی میں خوشحالی آنا شروع ہو گئی، شادی بھی ہوئی، بہت اچھی جگہ ہوئی، نیک بیوی ملی، بیٹے بیٹی، بیٹیاں بیٹے، اور بڑی نعمتیں میری زندگی میں، بہت زیادہ نعمتیں اسی درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے آئی ہیں۔ تو یہ بڑا ہی بہترین درود پاک ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس درود پاک کو بھی اپنے اوراد و وظائف میں ضرور شامل کریں، اور بالخصوص جو شخص چاہتا ہو نا کہ اسے حضور نبی پاک علیہ السلام کی خصوصی توجہ نصیب ہونا، تو کم از کم کسی جگہ بیٹھ کر 313 مرتبہ گنبد خضرا شریف کا تصور کرتے ہوئے اس درود پاک کو پڑھے۔ اتنا نوازا جائے گا کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔